سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا کیا اجر ہے آپ بتائیے؟ سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے بھی زیادہ بڑا اجر ہے اس شخص کے لیے جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے. خاص طور پر کب زیادہ پڑھنا؟ جب انسان خوف کھائے. کس چیز سے؟ رات کے اندھیرے سے اور دشمن سے مال خرچ کرنے سے. پڑھیے کم از کم 3 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ. اللہم انی اسألک علما نافعا بھی پڑھیے 3 دفعہ پڑھیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بھی 3 دفعہ پڑھیے. درود شریف پڑھیے کیونکہ جمعے کا دن درود شریف پڑھنے کا دن ہے. کل ہم نے استغفار کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ مہینہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے اور اس میں ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس مہینے کی بات پوری طرح بخشش حاصل کر چکے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم. اے میرے بندو تم دن رات خطائیں کرتے رہتے ہو اور میں تمام گناہ بخش دیتا ہوں، لہٰذا تم مجھ سے بخشش طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا. بخشش کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے کہ انسان اپنی ندامت کا اظہار کرے، اپنے گناہ پر شرمندگی. تو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اکیلے میں آج بیٹھ کر، صرف آج ہی نہیں پورا مہینہ اگر یہ عمل کریں تو بہت ہی مفید ہوگا. اکیلے میں بیٹھ کر اپنے کسی ایسے گناہ کا ذکر کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو صرف آپ کو پتا ہے. اللہ نے دنیا میں وہ آپ کا گناہ چھپایا ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی کمزوری کا اعتراف کریں، شرمندگی اور ندامت کا اظہار کریں، اور پھر رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ندامت اختیار کریں، شرمندہ ہوں، اپنی غلطیوں کو مانیں. اور جب ایک انسان غلطی مان لیتا ہے تو پھر التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، انسان اتنا صاف ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. کمن لا ذنب لہ. اسی طرح توبہ کے لیے اگر کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو چکا ہے زندگی میں، پاسٹ میں، جو آپ کو ہانٹ کرتا رہتا ہے، بار بار آپ کو پریشانی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے، پھر کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کر دیتے ہیں. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، انسان ہے نا غلطیاں ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات تو ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے کوئی غلطی ہو چکی ہے، یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، دیر نہیں لگاتے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو؟ اور کون ہے؟ کوئی بھی تو نہیں. ساری دنیا بھی اگر ہمیں پاک باز پاک دامن قرار دے دے اور یہ کہے کہ آپ تو بہت ہی نیک لوگ ہیں اور سرٹیفکیٹ جاری کر دے اور ایوارڈ اس پر دے دے ہمیں کہ ہم نیک ہیں، لیکن ہم نیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نجات کا پروانہ نہ مل جائے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور نماز جو کہ برائیوں کو مٹا دیتی ہے تو توبہ کے نوافل کا اہتمام کریں. یعنی جب بھی دل میں پریشانی آئے کسی گناہ کی تو اس کے علاج کے لیے نفل پڑھیں، اور پھر وہ دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، یعنی جو غلطی ان سے ہو گئی اسے بار بار دہراتے نہیں. اس استغفار کا فائدہ کیا ہوگا؟ انسان اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا. آپ بڑی بڑی پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، حادثات سے محفوظ رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبد آمن من عذاب اللہ ما استغفر اللہ. بندہ جب تک اللہ سے استغفار کرتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا
کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں. تو آپ کے اندر کسی بھی قسم کا اگر کوئی خوف ہے، بعض اوقات کچھ لوگوں کو فوبیاز ہوتے ہیں، یہ چھت نہ مجھ پہ گر پڑے، یا بلندی پہ جانے کا خوف ہوتا ہے، یا اپنی جان مال اولاد کے بارے میں کوئی بھی خوف ہوتا ہے. کسی بھی قسم کا کوئی خوف آپ کو جب ستاتا ہے، اپنے مستقبل کا، بڑھاپے کا، آخرت کا، تو ان سب سے بھی نجات پانے کا ذریعہ یہی ہے استغفار. کیونکہ العبد آمن من عذاب اللہ ما استغفر اللہ، بندہ اللہ کے عذاب سے امن میں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ وہ استغفار کرتا رہتا ہے.